محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر و احسان کہ جس نے ہمیں زندگی میں یہ پھر موقع دیا کہ ہم فریضے کی ادائیگی کے لیے، اس کے ذکر کے لیے آج اس کے مبارک گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے، اور آج کے دن وہ جو انعام اور اکرام نازل فرما رہا ہے اس میں سے وافر حصہ سمیٹ کر اپنے اپنے گھروں میں لے کے جانے کی توفیق عطا کرے۔ احباب مکرم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، زندگی کے ان لمحات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ماہ مقدس میں حاضری کی سعادتیں عطا فرمائی ہیں۔ آج اس کا آخری جمعۃ المبارک ہے، اور یہ پیارا ماہ مقدس چند دنوں کا مہمان ہے اور اس کی رخصتی قریب ہے۔ یقیناً اہل اللہ نے، جد و جہد کرنے والوں نے اس ماہ مقدس کا حق بھی ادا کیا ہے، اور میرے جیسے بھی بے شمار ہوں گے جو اپنے ضعف اور کمزوری کے باعث، اپنے ڈھیلے پن کے باعث اس کا حق نہیں ادا کر سکے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم و کریم ہے۔ وہ بارگاہ کسی خاص لمحے کی، کسی خاص گھڑی کی محتاج نہیں ہے کہ ہم اسی گھڑی میں اس کی بارگاہ میں رجوع کریں تو ہمیں وہ معافی دے یا ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ جس لمحہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما دے، وہی لمحہ ہمارے لیے معراج کا لمحہ ہے، بندگی کا لمحہ ہے، مغفرت کا لمحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف میں جہاں جہاں اپنے عذاب کے بارے میں، اپنی سختی کے بارے میں، اپنی پکڑ کے بارے میں بیان فرمایا ہے کلام مجید میں، وہاں اس کے ساتھ اللہ نے اپنا رحیم اور کریم ہونا بھی بیان فرمایا ہے، اپنے غفور و رحیم ہونے کی شان کا بھی اظہار فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ کریم ذات ہے جس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور یقیناً اس دنیا میں وہی پکار سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے اور ہماری داد رسی فرماتا ہے۔ اور اس کائنات میں مستحق تو حقیقی محبت کی وہی ذات ہے، لیکن میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ انسانوں سے بھی حقیقی محبت صرف اسی کی ذات کرتی ہے۔ اس کائنات کے اندر ہمارے جتنے مبارک رشتے ہمیں پیارے ہیں، والدین ہوں، اولاد ہوں، دوست ہوں، کسی طرح کا بھی رشتہ ہو جو ہمیں محبوب ہے، جو مقدم ہے، جس کی ہم تعظیم کرتے ہیں، یقین جانیے وہ سارے رشتے اور ان کی محبتیں عارضی ہیں۔ محبت اگر کرنی ہو تو اس کا مستحق بھی اللہ ہے،
اور اگر بندے کو بدلے میں کسی بارگاہ سے محبت حقیقی ملتی ہے وہ بھی اللہ سے ملتی ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ سورہ زمر کی پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے محبوب مکرم کو کہ اے محبوب کل آپ فرما دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، سب گناہوں کو معاف فرماتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ فرماتا ہے کہ میں یقیناً بخشنے والا بہت مہربان ہے، وہ بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت پاک میں ایک بندے کے لیے، جو بندہ تاریکی میں ظلمت میں بھٹک رہا ہے، اس کے لیے امید کی ایک ایسی کرن موجود ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بندہ ہونے کے باوجود اس قدر محبت کا مستحق ہونا، پھر اس بات کو سمجھیے گا، یہاں پر محبوب مکرم کو ارشاد ہے کل، محبوبہ سونیا آپ فرمائیے کن سے؟ جنہوں نے ظلم و زیادتی کی ہے، جنہوں نے کفر میں زندگی گزاری ہے، جنہوں نے گناہوں میں زندگی گزاری ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو پیٹھ دکھائی ہے، اللہ کی ایک نہیں مانی ہے، جو ظالم ہیں، جو گناہ کرنے والے ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو تاریکیوں میں ہیں، ان کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ محبوبہ اس کیٹیگری کے لوگوں کو کہیں یا عبادی میرے بندوں۔ حیران کن معاملہ ہے، اللہ تیرے سارے باغی جن سے تو مخاطب، جن کو تو اعلان محبوب سے کروا رہا ہے، اور اتنے گناہوں کے باوجود بھی کہہ رہے یا عبادی۔ دنیا کے رشتے تو ایسے ہیں کہ ماں باپ کا وجود ہی ہو، کتنا کریم اور شفیق وجود ہے کہ اپنی ضروریات وہ چھوڑ دیتے ہیں، اولاد کی ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹتے ہیں اور بچے کی ایک چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو بھی پورا کرتے ہیں۔ لیکن ایک موقع پر زندگی پر ایک ایسا موڑ بھی عزیزو آتا ہے کہ جس طرح کے بڑا عام مثال ہے کہ اگر کوئی بیٹا اپنی ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کر لے، یا اور کوئی ایسی حکم عدولی ہو، تو آج اخبارات میں ہم دیکھتے ہیں وہی ماں باپ اشتہار چھپوا کر کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے نا اس نام کا، یہ نہ میرا بیٹا ہے نہ میری جائیداد سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ وہی باپ، وہی ماں جو بچپن میں پال پوس کر محبت کر کر ضروریات پوری کر کے ہمیں بڑا کرتے ہیں، اسی کے مقام پر مقابل دیکھ لیں، اولاد جوان ہو جائے گی، دیکھ رہی ہے ماں باپ نے کتنی قربانیاں دی ہیں، لیکن جب وہ کسی مقام پر پہنچتے اور کوئی ماں باپ کی بات ان کو بری لگتی ہے، کوئی روک ٹوک بری لگتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں اولڈ ہوم آج بھرے پڑے، وہ والدین کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ جائیے ہمارا مغز نہ کھائیے۔ یہ تو ان رشتوں کی حقیقت ہے۔ آپ کی دوستیاں سالہ سال کی پالی ہوئی، ایک غلط فہمی 40 سال کی، 50 سال کی دوستیوں کو توڑ دیتی ہے۔ لوگ آپس میں، دوست آپس میں بچوں کے رشتے کرتے ہیں، بچوں کی غلطیوں سے بڑوں کی دوستیاں ٹوٹتی دیکھی ہیں۔ واضح بات ہے بھائی تم دونوں کی تو غلطی نہیں، لیکن اس دنیا فانی کے رشتوں کا اعتبار یہ ہے کہ آپ اگر 40 سال 50 سال نوکری کرتے ہیں، ایک دن
हुक्म अदूली करते हैं मालिक की। वो कहता है गेट आउट मेरी फैक्ट्री से, मेरे दफ्तर से बाहर चले जाओ, आज के बाद हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, हमारी फर्म को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, हमारे इदारे को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और यारो देखो यहां पर बंदे को किस कदर अल्लाह की मोहब्बत नसीब है कि महबूबा ऐलान करे उनसे जो तहज्जुद गुजार नहीं, जो 5 वक्त नमाजी नहीं, जो साहिबाने तकवा ईमान नहीं, बल्कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है। शान नजूल देखिए इसका, वो हैं जो जिंदगी भर मुशरिक रहे हैं, जिंदगी भर गुनाह करते रहे हैं। अल्लाह ताला का हसीन प्यार का अंदाज है कि महबूबा उनको भी कहो आज भी तुम मेरी लिस्ट के अंदर शामिल हो। या इबादी, ओए तुमने मुझे अगर पीठ दिखाई है, दुनिया में तो तुम्हें यह देखना पड़ता, तुम कहते हैं तेरा मेरा कोई तल्लक नहीं, भाई तुम बेशक मेरे नहीं रहे, लेकिन आज भी मैं तुम्हें कहता हूं तुम मेरे बंदे हो। या इबादी, या इबादी, ये एक ऐसा टाइटल है ना, ये सीने पे सजाकर जितना फख्र करोगे उतना ही कम है। ऐसी मोहब्बत दुनिया में कहीं नसीब नहीं हो सकती जो रब अपने बंदे को अता फरमाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म और ज्यादती की है, महबूबा इनको ऐलान करें कि अल्लाह की रहमत से हरगिज मायूस नहीं होना, हरगिज मायूस नहीं होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, जो कुछ भी किया है, जितने भी गुनाह किए हैं, अल्लाह बेशक सब गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। आबाब मुकर्रम, इसका मैं मुताला कर रहा था, कल रात को भी एक जगह हाजिरी थी, मैंने वहां भी कुछ बातें अर्ज की, दोस्त कुछ मुझे उसमें से नजर आ रहे हैं। अक्सर मुफस्सिरीन ने ये रिवायत इसकी तफसीर के अंदर नकल की है। तिरमिजी की रिवायत है 3237 3237 इसका नंबर है। इसको एक अंसारी खातून जिनका नाम अस्मा बिनत यजीद रदी अल्लाह ताला अन्हा है, आप रिवायत करती हैं कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर ये किरात फरमाते हुए सुना कि हुजूर अलैहिस्सलाम आयत मुबारक यूं पढ़ा करते कि या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ वला युबाली। एक लफ्ज जायद इरशाद कर रही हैं, चूंकि इस हदीस में तो ये बहस है कि वो इसका हिस्सा समझती हैं, जबकि ये इसका हिस्सा नहीं है, जायद लफ्ज है। बाज कहते हैं कि बाद में लफ्ज जो है ये खत्म कर दिया गया था, लेकिन ये है कि ये जायद लफ्ज है। चूंकि बाकी अगली हदीस एक और भी अर्ज करूंगा, उसमें भी इसी का लफ्ज आपको मिलेगा, यही बात मिलेगी कि अस्मा पाक कहती हैं कि हुजूर जब भी ये आयत पढ़ती कि बेशक हुजूर जब भी ये आयत पढ़ते कि इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को बख्शता है, तो साथ हुजूर फरमाया करते वला युबाली, और अल्लाह ताला किसी चीज की परवाह नहीं करता। तूने जो कुछ भी किया ना, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा, जो कुछ भी उसकी बारगाह में लेके आयो, जितने ही बड़े गुनाह लेके आयो, वला युबाली, वो किसी गुनाह की परवाह नहीं करता, किसी गुनाह की परवाह नहीं करता। तिरमिजी शरीफ के अंदर पुरवुर्दाए आगोशे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ आज किसी वली की गोद में, किसी मुफस्सिर और मुहद्दिस की गोद में कोई बच्चा पड़े, उसको हम टाइटल देते हैं, कुर्बान जाऊं जनाब अनस बिन मालिक के कि आप पुरवुर्दाए आगोशे रसूल हैं, जो हुजूर की गोद में खेले, हुजूर ने जिनको शफकतें दी हैं। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु को एक रिवायत है, तिरमिजी शरीफ में है 3540 इस हदीस पाक का नंबर है। हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में वो अर्ज करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, मफहूम पेश करता हूं। फरमाते हैं कि क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है
یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک. فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے جناب آدم کے بیٹے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور اپنی توقعات رکھتا رہے گا. دعائیں اور امیدیں یاد رکھیے گا صرف اللہ سے. ہم نے توحید بھی بیان کی رمضان کے پہلے جمعے، پھر 2 جمعے عقیدہ رسالت کو بیان کیا. شفاعت کا موضوع حج کے ساتھ لے کے جائیں گے، چونکہ آج جو یہ جمعہ مبارک ہے یہ قیمتی وقت ہے، یہ چند دنوں کی بات ہے. ہمیں رجوع اللہ کی انتہائی ضرورت ہے. یہ پورا رمضان یہ پریکٹس ہے. یہ میں نے تو دیکھا ہے، عجب بات ہے. لوگ سمجھیں گے عجب بات ہے، یہاں لوگ حساب میں ملٹی پلائی اور ضرب تقسیم کرتے ہیں، اتنی نیکیاں اتنی نیکیاں. بھائی جو نیکیاں لکھی ہیں ہم اس کو منوان تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ ساری پریکٹس، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادات، یہ حقوق العباد، یہ سارے کس لیے ہیں؟ بھئی ہمارا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے، ہمیں اللہ کی محبت مل جائے، بدلے میں اللہ کا پیار نصیب ہو جائے. ہمیں اس رشتے پر کام کرنا ہے اور اس رشتے کی نوعیت کو سمجھنا ہے کہ اللہ اور اس کے بندے کا رشتہ کیا ہے. یہ وہ رشتہ ہے جو اور کوئی نبھا ہی نہیں سکتا. سنیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک موضوع بیان کر رہے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا، مجھ سے اپنی امیدیں وابستہ رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا. یہ لفظ ہے، میں تجھے بخشتا رہوں گا. آگے لفظ ہے کہ چاہے تیرے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو. اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، سنو، اللہ کہہ رہا ہے اگر دعائیں مجھ سے رہی، امیدیں مجھ سے رہی، تو سن لو، جتنے بڑے مرضی گناہ گار ہو میں تمہارے گناہ بخش دوں گا. اور یہاں ابالی کے لفظ آئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مجھے کسی کا ڈر کوئی نہیں اور نہ میں پرواہ کروں گا کہ تیرے کتنے گناہ ہیں. وہ اللہ ہے، وہ بے پرواہ ہے، جس سے چاہے جیسے نوازے. تیرے میرے بنائے گئے پیمانے نہیں یہاں کام کرتے، یہاں اس کی ذات کے فیصلے ہیں. چاہے قطرے کو دریا کر دے، سمندر کر دے، چاہے سمندر کو سکھا کے قطرہ کر دے، یہ اس کی ذات کی بات ہے. چاہے تو عبادت گزار کو ٹھوکر مارتا ہوا جہنم میں پھینکے اور چاہے گناہ گار کو اٹھا کر جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز کرے، یہ اس کے اختیارات ہیں عزیز. تو جب تک دعائیں اور امیدیں اللہ سے رکھی جائیں تو اللہ فرماتا ہے جتنے گناہ ہیں میں سارے بخش دوں گا. میں نہیں دیکھوں گا، پرواہ نہیں کروں گا، مجھے پرواہ نہیں، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے. اگلا جملہ دوسرا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے، اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگے، یعنی تو اتنے گناہ کر لے کہ آسمان تک پہنچ جائے، تو جب تم مجھ سے مغفرت طلب کرے گا میں سارے گناہ بخش دوں گا. یا پھر اللہ دہراتا ہے کہ مجھے کسی کا ڈر نہیں، میں پرواہ نہیں کرتا، جتنے ہی گناہ ہیں. کوئی رشتہ ایسا لاؤ دنیا کا ایسا رشتہ، اور کوئی بتاؤ کسی کے ساتھ ایسا پیار کیا جائے. پھر اور کون ہے محبت کا مستحق اللہ کے سوا؟ کون ہے وفا کرنے والا؟ کس کی ذات ہے؟ وہ کہتا آسمانوں تک تمہارے گناہ پہنچ جائے، آسمان چھونے لگے تمہارے گناہ، اگر مجھ سے بخشش طلب کرو گے میں پرواہ نہیں کروں گا کتنے گناہ ہیں، میں تمہاری بخشش کر دوں گا. تیسرا جملہ سماعت فرمائیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے، زمین کے برابر بھی گناہ کر بیٹھے، اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے مجھ سے آ کے ملے، میرے پاس وہ گناہ لے کے حاضر ہو جائے، لیکن اگر تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہوا نا، تو کیا ہوگا؟ میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے آؤں گا۔ اس زمین کے برابر اگر تو میرے پاس گناہ لے کے آئے گا، میں اس کے برابر کی مغفرت تیرے پاس لے آؤں گا اور تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی دیکھے، اللہ کہتا ہے مجھے پرواہ کوئی نہیں، میں پرواہ نہیں کرتا تیرے گناہ کتنے ہیں، میں صرف دیکھتا ہوں کہ میرے بندے کی امید اور دعائیں کس سے ہیں۔ اگر میرے سے اور اگر میری ذات کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں کراتا تو آئے جو کچھ ہے میں نہیں دیکھوں گا، کہوں گا آپ بخشا ہوا چلا جا، بخشا ہوا چلا جا۔ وہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے۔ میرے قبلہ عالم ان کے اشعار پڑھا کرتے تھے، چونکہ میں ذرا شاعری میں کمزور ہوں، لکھ کر لاتا ہوں۔ وہ فارسی کی شاعری ہے، ربائی ہے، جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر کافرو گبرو بت پرستی بازا، این درگاہ ما درگاہ نا امیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی بازا۔ فرماتے ہیں شیخ ابو الخیر صاحب کہ رب کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سے یہ صدائیں آ رہی ہیں کہ میرے پاس آ جا، آ جا، رجوع کر لے، لوٹ آ میرے پاس، چاہے تو کافر ہے، چاہے تو یہودی ہے، چاہے تو بت پرست ہے، میرے پاس لوٹ آ۔ یہ ہماری بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جہاں پر نا امیدی نہیں ہے، جہاں پر لا تک نہ تو کا جھنڈا لگا ہوا ہے۔ یہ نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے ہماری، یہ لا تک نہ تو کا حکم ہے اس بارگاہ میں۔ فرماتے ہیں مایوسی کی جگہ نہیں میری بارگاہ، تو نے اگر 100 بار بھی توبہ توڑ دی ہے پھر بھی میرے پاس آ جا، میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ یہ اللہ کریم کی بارگاہ ہے، یہ اس سونے رب کی بارگاہ ہے۔ اور میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آتی، میں دوستوں کو نہیں کوئی اور بات سنا سکتا آج، کہنے کو اس موضوع کے ساتھ، اس آیت کے ساتھ کئی اور باتیں کر سکتا ہوں۔ میں صبح بھی بیٹھ کر سوچتا رہا میں کیا بات کروں، لیکن مجھے اللہ کی محبت اور پیار کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، چونکہ ہمارے پاس معیار کوئی نہیں، ہمیں صرف اور صرف اس کی محبت کا ہی سہارا ہے، اس کی رحمت کا، اس کے رحم کا، اس کے کرم کا، اس کے فضل کا سہارا ہے۔ اور شواہد میں جو مجھے روایت مل سکی میں آپ کی نظر کرنے کے لیے لے آیا۔ اللہ کرے کہ وہ میرے دل میں بھی گھر کریں اور آپ کے دل میں بھی گھر کر جائے، اور ہمارا مضبوط رجوع اس بارگاہ کے اندر قائم ہو جائے۔ مسلم شریف کی روایت ہے 6952، حضرت ابو ہریرہ پاک اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے انا عند ظن عبدی، انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، میں جو وہ گمان کرتا ہے اس کے گمان کے مطابق ہوں، اس کا جیسا وہ گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جیسا وہ سوچتا ہے، جیسا وہ چاہتا ہے۔ ظن عبدی بھی، جو وہ تصور کرتا ہے میرے لیے میں اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ پیش کرتا ہوں، میں اسی کے مطابق ہوتا ہوں، جیسا وہ مجھے تسلیم کرتا ہے، سوچتا ہے، مانتا ہے۔ اگلے لفظ سنیے کہ حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُونِي۔ اس پہ ذرا دیکھیے گا، غور کریے گا۔ صوفی ساری عمر ضرب اس لیے نہیں لگاتے کہ اس نے کہا ہوتا ہے میرا نام لو، وہ لا الہ الا اللہ کی ضرب، اللہ کی ضرب ساری عمر اس لیے لگواتے ہیں اور بھئی حضور یہ بات کر کے گئے،
حضور بتلا کے گئے ہیں کہ اللہ سونا فرماتا ہے، کہتا ہے کہ وہ جو میرا بندہ ہے نا، مجھے جہاں بھی یاد کرتا ہے، جہاں بھی یاد کرتا ہے، میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ وہ جب بھی مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ہمراہ ہو جاتا ہوں، الگ شان سے۔ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ایک الگ مضمون اور موضوع ہے، وہ قربت ایک الگ ہے، وہ قرب ایک الگ معنی ہے۔ یہاں پر خاص رحمت کے ساتھ، خاص عنایت کے ساتھ محدثین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا نا، اللہ کی یہ خبر، اللہ نے جو ارشاد کیا، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ ایک خاص اپنی رحمت اور فضل اور طاقت کے ساتھ بندے کے ہمراہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی وہ قدم ڈالتا ہے اللہ اس کی کنڈ نہیں لگنے دیتا۔ بس اس سے آگے میں اور جملہ نہیں کہہ سکتا، وقت نہیں۔ یہ سمجھے بس اس بات کو کہ وہ جب مجھے یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، میں اس کے ہمراہ ہو جاتا ہوں، اس کے پاس آ جاتا ہوں۔ اگلی بات سنیے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، واللہ للہ افرح بالتوبۃ عبدہ من احدکم، اللہ تعالیٰ کے حبیب اس کے فوراً بعد قسم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، واللہ، مجھے اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر تم سے ایسی آدمی کی نسبت، حضور فرماتے ہیں، زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جیسے کسی چٹیل میدان میں، بیابان میں وہ اپنی گمشدہ سواری کو حاصل کر لے۔ یعنی حضور مثال دے رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو سفر پر نکلا ہو، چٹیل میدان ہو، بیابان ہو، اور اس کی سواری گم ہو جائے، اور پھر اس کو اچانک وہ سواری مل جائے، تو جو خوشی اس کو حاصل ہوتی ہے نا کہ میری جان بچ گئی، مجھے عافیت مل گئی، میں اب اپنے منزل مراد تک پہنچ جاؤں گا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پر ایسی خوشی ہوتی ہے، ایسی خوشی ہوتی ہے جیسے گمشدہ سواری سامان کے ساتھ دوبارہ مل جائے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرا بندہ ایک بالشت، ایک گٹھ میری طرف بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں۔ وہ ایک گٹھ میرے قریب آتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں 2 ہاتھ لمبائی کے ساتھ اس کے آگے بڑھتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں اگر میرا بندہ جو چلتا ہوا میری طرف آتا ہے، میں دوڑتا ہوا اس کی طرف آتا ہوں۔ میں دوڑتا ہوا، اللہ فرماتا ہے میں دوڑتا ہوا، اللہ فرماتا ہے مزے لو، دوڑتا ہوا۔ کوئی چل کر مسجد آیا، قدم اٹھا کے آہستہ آیا اور یہ سوچ کر آیا میں اللہ کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اس کی بارگاہ میں پیشی کے لیے جا رہا ہوں، لوگوں سنو تم تو چل کر آئے لیکن اللہ تمہاری طرف دوڑ کر آیا۔ آج جمعہ پڑھنے تو آپ چل کر ٹھہر کے آئے، لیکن جس انداز میں بھی آپ آئے، آپ کی سپیڈ تھوڑی تھی، اللہ کی اس سے زیادہ تھی، اللہ کی اس سے زیادہ تھی۔ اللہ دوڑ کر آپ کی طرف آیا، اللہ دوڑ کر آپ کی طرف آیا۔ یہ حدیث پاک ایسی چشم کشا روشنی ہے، ایسا نور ہے، اگر آپ اس کو توجہ فرمائیں تو آپ کے زندگی کے تمام مسائل اس کے اندر موجود ہیں، ان کا حل اس کے اندر موجود ہے، آپ کا سکون اس کے اندر موجود ہے، آپ کو حقیقی رشتے میں مضبوطی کیسے لانی اللہ سے، وہ چیز اس کے اندر موجود ہے، آپ کی پوری فکر اور عقیدہ توحید اس کے اندر موجود ہے۔ آپ کو اگر جاننا ہو تو احباب مکرم، دنیاوی محبت وہ پیمانہ اللہ کے ساتھ جوڑا جائے، دنیا کی محبت تو وہ عارضی محبت ہے جس کو محبت کہنا بھی توہین ہے۔ اگر محبت کا لفظ کہیں جچتا ہے تو وہ رب کریم کی بارگاہ ہے، وہ اللہ کریم کی بارگاہ ہے۔ اور میں یہ اکثر دوستوں سے نا، بزرگوں سے جو ہمارے بابے دوست ہیں، اللہ نے خوش قسمتی دی، مرشد کریم کے صدقے خوبصورت چٹھی داڑیوں والے بابے ہمیں نصیب ہوئے، تو ان کے ساتھ بیٹھے تو پرانا ایک مقولہ ہے، اللہ 70 ماما تو بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو وہ آج کل کے کچھ لیٹسٹ علماء تحقیق کرتے ہیں، برا نہیں، ہم کہتے ہیں واقعی 70 کا لفظ نہیں ہے، شریعت مطالعہ میں حدیث میں کہیں نہیں ملتا، لیکن میں یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں ان کو
کہ آپ حوصلہ شکنی نہ کریے، 70 کا لفظ تو کثرت کے لیے ہوتا تھا عربی زبان میں، 70,000، ٹھیک ہے نا جی، یہ کثرت کے لیے اکثر استعمال ہوا ہے۔ یہاں جو معنی مقصود ہے نا بابوں کا، وہ مقصود یہ ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی پیار ہی نہیں کرتا۔ اور یقین جانیے، میں عرض کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں پوری کائنات کی مائیں، ان کا پیار نکالا جائے، ان کی شفقت اولاد کے لیے نکالی جائے، ان کا عشق اولاد کے لیے نکالا جائے، پلڑے پر جمع بھی کر دیں، اور اللہ کی محبت کا ایک ذرہ وہ بھی تقابل میں لانا توہین ہے۔ اللہ کا ایک ذرہ محبت کا، وہ پوری کائنات کی قیامت تک آنے والی مائیں مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تقابل کرنا توہین ہے۔ بس آخری روایت سن لیں، اجازت چاہتا ہوں، کہنا تو کیا تھا، بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس نے اپنے رب کریم سے دور کیا ہے، دھوکے میں ڈالا ہے؟ سوچو سمجھو کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے کہ جناب عمر خطاب، مسلم کی روایت 6978، یہ حدیث نمبر ہے، جناب عمر خطاب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی تشریف لائے، کچھ قیدی آئے، تو ان قیدیوں میں ایک ایسی عورت تھی جو کسی کو تلاش کر رہی تھی، ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، بھٹک رہی تھی۔ تو اچانک قیدیوں میں سے اس نے ایک بچے کو اٹھایا، اپنے پیٹ سے چمٹا دیا اور اس کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام اس کی طرف متوجہ تھے، دیکھ رہے تھے۔ حدیث پاک میں موجود ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ اس عورت کو دیکھ رہے ہو، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ کرام نے کہا واللہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم جب تک اس میں جان ہے، جب تک اس کے بس میں ہوا، یہ بچے کو آگ میں نہیں جانے دے گی۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سنو، سننے والی بات ہے اور دل میں بٹھانے والی بات ہے۔ اور آج کے لوگ جو بندے کو اللہ سے دور کرتے ہیں اور فتوے حاضر رکھتے ہیں، تمہارے شر سے پناہ، تمہارے شر سے پناہ۔ اللہ کس بہانے بخشے تمہیں کیا پتا، تم نے تو یہ نگت رکھا ہے، یہ کافر یہ مومن، یہ کافر یہ مومن، فلانا غلط فلانا صحیح۔ اور میرے بھائی سنو، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ حضور علیہ السلام کہتے ہیں کہ اپنے صحابہ کو، صحابہ سنو، ارحمو بعبادہ من ہذہ بولدہا، کہ صحابہ جتنا اس عورت کو تم دیکھ رہے ہو نا کہ اپنے بچے کے ساتھ رحم کر رہی ہے، پیار کر رہی ہے، محبت کر رہی ہے، صحابہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس سے زیادہ بڑھ کر رحم اور پیار کرتا ہے۔ یعنی سمجھو، اللہ کہتا ہے اگر یہ آگ میں نہیں جانے دے گی نا، تو بھی رجوع اللہ کر لے، توبہ کر لے صدقے دل سے، اللہ تجھے بھی جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ اور یارو کیا کہنے اس کے، کہ آخری جملہ یہ عرض کر دوں کہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ترمذی میں بھی یہ روایت ہے، مشکاۃ شریف میں بھی موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ توبہ کا موقع، اس بارگاہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ دنیا دروازے بند کرتی ہے، اس کا دروازہ کھلا ہے۔ کب تک کھلا ہے؟ جب تک نزع کا وقت نہیں آتا۔ یہ غرغرہ کا لفظ، یہ جو سانس اٹکنا، یہ جو ہچکی آتی ہے آخری موت کے وقت، فرماتے ہیں جب تک یہ نزع کا وقت نہیں آتا، آنکھوں سے غیب کا پردہ ہٹ نہیں جاتا، ملک الموت کو دیکھ نہیں لیا جاتا، وہ ٹیم ٹاٹ کے لباس لے کے دھوئیں والی آ رہی ہے یا نورانی لباس لے کے جنتی فرشتے آ رہے ہیں، جب تک یہ معاملہ نظر نہیں آتا نا، غرغرہ جاری نہیں ہوتا نزع کا، فرماتے ہیں اس وقت تک اللہ نے دروازہ کھلا رکھا ہے کوئی آئے میں اس کو بخش دوں۔ فرماتے ہیں اس وقت تک اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی بخشتا ہے اور اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ احباب مکرم، آج کے جمعۃ المبارک میں میرے پاس کہنے کے لیے صرف یہی لفظ ہیں کہ یارو اللہ سے محبت کرو، وہی محبت کا مستحق ہے، وہی وفائیں کرتا ہے اور وہی نبھاتا ہے، کھلاتا بھی وہ ہے، پلاتا بھی وہ ہے، حاجت روائی بھی وہی کرتا ہے، مشکل کشائی بھی وہی کرتا ہے۔ جس کو جو ملا اس نے عطا فرمایا، اور جس کو کچھ نہیں ملا تو اسی نے نہیں عطا فرمایا۔ مہربانی کرو، اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں اپنا مقصد حیات پالو،
تو پھر رج کے اللہ پاک سے محبت کرو، اللہ کے نام سے محبت کرو اور اللہ پہ قربان جاؤ۔ ذکر کی بات آئے تو حضور فرماتے ہیں ایسے ذکر کرو لوگ چلا کہیں، ٹھیک ہے جی۔ دین کی بات آئے ایسے استقامت سے دین پر کھڑے ہو جاؤ کہ سر تن کی بازی لگائی جائے، جان کی بازی لگائی جائے، بھئی اللہ کے معاملے میں ایکسٹریم ہو جاؤ، اور سب سے بڑا ایکسٹریمسٹ بنو اللہ کی محبت کے اندر کہ اللہ سے پیارا کوئی بھی آپ کو نہ ہو۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے، اور اس ماہ پاک میں اللہ تعالی ہمیں اپنا رجوع نصیب فرما دے، اللہ اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنا دے، اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اللہ حضور کریم کا صدقہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ آپ سب سے راضی ہو، اور جو میں فقیر کہہ سکا مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، جو کوئی غلطی گستاخی کمی بیشی اللہ وہ بھی معاف فرما دے۔